علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم اپنے نئے لیسن کی دہرائی کرنے جا رہے ہیں، سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت. سخاوت کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر جو خرچ کرتے ہیں اسے سخاوت کہتے ہیں. تو سخاوت کے کئی طریقے ہیں، مثلا کسی غریب کو، مسکین کو کھانا کھلانا، یتیموں کی پرورش کے اخراجات برداشت کرنا، کسی بیوہ کی مالی مدد کرنا، کوئی بھی بھلائی کے رفع عامہ کے کام کرنا. سخاوت میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جو لوگ سخاوت کرتے ہیں نا وہ محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر کرتے ہیں. اگر اس میں دکھلاوا اور نمود و نمائش آ جائے نا تو وہ پھر سخاوت نہیں رہتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ سخاوت میں دکھلاوا اور نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے. سخاوت کے لحاظ سے جو اس کا متضاد یا اس کا اپوزٹ جو ورڈ بولا جاتا ہے وہ ہے بخل. اب بخل کسے کہتے ہیں؟ تو بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات مثلا خوراک، لباس، علاج یا کوئی بھی اس کو کوئی ضرورت ہو جو اس پر مناسب طریقے سے خرچ کرے، اور نہ ہی دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے. یعنی وہ لوگ جو نہ تو اپنی ضرورت پر خرچ کرتے ہیں نہ کسی دوسرے کو دیتے ہیں، تو بلکہ دولت کو جمع کرنے کی دھن میں لگے رہتے ہیں. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے. جو سخاوت کرتا ہے وہ سخی کہلاتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے اس کو بخیل کہتے ہیں. اور بخیل شخص تو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ہمیشہ سخاوت کا درس دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ خود بھی سخی تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا درس دیا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ آپ کے جو صحابہ کرام تھے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور اس کی شاندار مثالیں انہوں نے قائم کی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہمیشہ غریبوں، محروموں، یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کی. آپ تاریخ کھول کے دیکھ لیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد نبوی کو دیکھ لیں، اس میں آپ کو بہت جا بجا آپ کو مثالیں ملیں گی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور ان کے صحابہ کرام جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ بھی آپ کے اسوہ حسنہ پر چلتے تھے. وہ بھی غلاموں کا خاص خیال رکھتے تھے اور اپنے بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا تھا کہ بے شک اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا تو طرز عمل تھا، یعنی کہ وہ جو جس طرح وہ کام کیا کرتے تھے وہ بڑھ چڑھ کے ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے، کیونکہ یہ سخاوت کا سبق جو تھا نا ان کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے ملا تھا ان کو. تو وہ بھی سخاوت میں پھر اپنا حصہ جو تھا وہ بھی ڈالا کرتے تھے. اس کی شاندار مثال جو ہے نا وہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہے، کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گھر کا سارا سامان، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا. یہ صحابہ کرام جو ہیں یہ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی شاندار مثالیں قائم کی ہیں. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو تھے ان کا تو لقب ہی سخاوت کی وجہ سے غنی مشہور ہو گیا تھا. یعنی آپ اتنے سخی دل تھے کہ لوگ انہوں نے آپ کو غنی کا لقب دیا ہوا تھا. اب جو لوگ بخل کرتے ہیں نا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے. ظاہر ہے جو مال خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو لوگ کی بہبود کے لیے، بھلائی کے لیے خرچ نہیں کرتے، نہ ہی اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر سخت وعید ہے، ان کے لیے عذاب ہے. اور وہ ہے جو صورت الہمزت میں ہے کہ جو مال کو جمع کرتا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا معجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا. آپ یہ دیکھیں مال جو ہے اس سے، مال سے محبت وہ تو انسان کو پھر لے ڈوبتی ہے نا، کہ کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں جو چیز اللہ نے اس کو نعمت دی اس نے خرچی نہیں، تو وہ تو پھر جہنم میں ہی ڈالا جائے گا نا. اب ہے سخاوت کے معاشرتی فوائد کیا ہیں. اب دیکھیں کہ سخاوت کے معاشرتی یہ ہے کہ سخاوت کو اپنانے سے انسان کے اخلاق و کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے، دولت کی ہوس ختم ہو جاتی ہے، اور قلبی طہارت، پاکیزگی، برکت حاصل ہوتی ہے. مال میں برکت ظاہر ہے، آپ کو دیکھیں اللہ نے خود فرمایا ہوا کہ میری راہ میں خرچ کرو میں دگنا عطا کروں گا، تو مال میں برکت پیدا ہوگی.
امیر و غریب میں باہمی محبت پیدا ہوگی، معاشی خوشحالی آئے گی۔ مال خرچ کرنے سے معاشرے میں جب دولت کی گردش ہوگی تو لوگ جو ہیں وہ پھر ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، تو ایک دوسرے سے بھائی چارہ، محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا لیسن جو میں نے آپ کو ریوائز کروایا۔ اب آپ نے بھی اس کو اچھی طرح سے خود سے پھر ریوائز کرنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، اور پھر جو ان کے شیٹس پہ کام ہوگا وہ آپ نے اس کو کرنا ہے۔ نئی لیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔